الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوام الدنيا بأربعة أشياء أولها بعلم العلماء وثانيها بعدل الأمراء وثالثها بسخاوة الأغنياء ورابعها بدعوة الفقراء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و معزز علماء کرام، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگوں، کب سے آپ حضرات علم دین کی اہمیت کے بارے میں گفتگو سن رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ علم دین بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر بھی مدارس قائم فرمائے اور مدنی زندگی کے اندر بھی مدارس قائم فرمائے. بلکہ یوں کہا جائے کہ ہجرت سے پہلے ہی مدینہ منورہ میں تعلیم کا انتظام حضور نے فرما دیا تھا. چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مکی زندگی کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ایک مدرسہ تھا. وہیں پر فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، ان کا جو گھر تھا وہ بھی ایک مدرسہ تھا، جس مدرسے کے اسٹوڈنٹ حضرت فاطمہ بنت خطاب اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما تھے، اور ان کے استاد حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرا مدرسہ کوہ صفا کے اوپر دار ارقم تھا، وہاں پر بھی تعلیم ہوتی. اور چوتھا مدرسہ شیعہ ابی طالب کے اندر جو بائیکاٹ کا زمانہ گزارا، بڑی تکلیف کا وہ دور تھا، اس میں بھی مدرسہ قائم. اور ہجرت سے پہلے جو حضرات عقبہ اولیٰ کے اندر عقبہ ثانیہ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ٹیچر بنا کر اور استاد بنا کر مدینہ منورہ روانہ کر دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے. ایک ہی صحابہ تقریباً وہاں پہ رہتے تھے. وہاں پر ان کا سب انتظام، کھانا ملتا شکر کر لیتے، نہ ملتا پاکا کر لیتے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حضرات علم حاصل کرتے. اس لیے یوں کہا جائے کہ یہ مدارس اور یہ تعلیم و تعلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو یہ کوئی غلط بات نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی جو بیان کی ہے قرآن میں، عبارت النص کے ساتھ یعنی اوپن الفاظ کے ساتھ تلاوت کتاب اور تعلیم حکمت ہے. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں پر حضور کی ڈیوٹی بتلائی. اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے لوگوں کے اندر ایک ایسے رسول کو بھیجا جن کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے، ویزکیہم، دلوں کی صفائی کرتے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے. تو مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے. قرآن و حدیث ان کو سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. ارے ابھی تو جو پروگرام پیش کیا وہ کہیں انڈیا کے بچے تھوڑی لائے، یا آپ ہی کی اولاد ہے، یا آپ ہی کے یہیں کے بچے ہیں. کون ماں باپ کے نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا ایسے اسٹیج پر آئے اور آپ کے اپنے سامنے اس طرح کے پروگرام پیش کیا. اپنی اولاد کی ترقی سے خوش ہونا یہ سنن صحابہ. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام موجود تھے، جس میں شیخین رضی اللہ تعالی عنہما، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں موجود تھی. حضور نے سوال رکھ دیا کہ تمہیں پتہ ہے جنگل میں ایک ایسا پھل ہوتا ہے، ایک درخت ایسا ہے کہ اس کا پھل اس کی ہر چیز نفع دیتی. صحابہ کرام غور و فکر کرنے لگے کہ آخر وہ کون سا درخت ہوگا، حالانکہ وہیں پر کھجور کا خوشہ رکھا ہوا. صحابہ سوچ میں پڑ گئے. آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت. بعد میں چل کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد سے کہا، ابا جان میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ میں کھجور بول دوں، لیکن دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں وہ نہیں بول رہی تو میں کیسے بولوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے اگر تو بول دیتا مجھے بڑی خوشی ہوئی. اولاد کی کامیابی کے اوپر ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے. آج کی دنیا کے اندر دنیا کے ماحول بدل گیا. اگر کسی کا بچہ اچھی ڈانس کرتا ہے، اچھے گانے گاتا ہے تو اس پہ فخر کرتے ہیں، ہمارا بیٹا یہ کرتا ہے. لیکن میرے عزیز و معاف کرنا، ہمارے یہاں ماحول ایسا ہے، ہم نے قرآن کے اوپر دھیان نہیں دیا. ہمارا بچہ اگر ناظرہ پورا کر لیتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے بیٹے نے ناظرہ پورا کر لیا، بس بات کرا. جب میں نیوزی لینڈ میں تھا تو لوگوں کی یہ عادت ہے شادی کے موقع کے اوپر انٹروڈکشن کرا، تو بے دلہا دلہن کے انٹروڈکشن کے اندر کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ قرآن پڑھی ہوئی ہے. میرے بھائیوں یہ معراج یہی نہیں ہے، آگے بہت کچھ ہے. قرآن مجید کی حقیقت کو سمجھے. آج امت پریشان کیوں ہے؟ اس لیے پریشان ہے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے. آج اللہ معاف کرے، ایک ایک کو کھڑا کر کے اگر یہ پوچھا جائے کہ آج تم میں سے کون قرآن پڑھ کے آیا ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جو بتائیں گے کہ ہم نے فجر پڑھی تھی اور ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے. بہت کم لوگ شاذ و نادر ہوں گے. حالانکہ ہماری ساری پریشانیوں کا اگر علاج ہے، تمام بیماریوں کا اگر مداوا ہے تو یہ قرآن ہے. ہاں، قرآن مجید کے ذریعے آدمی شفا حاصل کرتا ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ استشفاء بالقرآن، قرآن کے ذریعے شفا حاصل کرو. آج ہم نے قرآن کی حقیقت کو سمجھا کیا؟ انگریزی جانتا ہے آدمی، سوچتا ہے کہ میں تو انگریزی جانتا ہوں، میں انگریزی بول لیتا ہوں، میرا بیٹا انگریزی میں بات کرتا ہے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ سب فنون ہے. ہم نے اس کو علوم سمجھ رکھا ہے. جیسے بچے نے کہا تھا کہ اصل تو علم دین ہے، قرآن کا علم. دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم شیخ الاسلام مولانا حسین بن مدنی نور اللہ مرقدہ پر ایک بزرگ گزرے، بڑے اللہ والے صاحب کرامات گزرے. ان کو پرندوں سے بہت محبت تھی، شوق تھا پرندوں کا، نئے نئے پرندے لاتے تھے. ان کے دارالدیوبند کے کتب خانے کے اندر ایک ناظم تھے جن کا نام مولانا سلطان الحق. مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ وہ جب پرندے لائے تو ان کو بھی ایک جوڑا دے دیا پرندوں کا. سفید، بالکل دودھ جیسے سفید پرندے. یہاں ایک بات بتلا دوں کہ بعض کتابوں میں نے دیکھا کہ جو آدمی مرغ پالتے ہیں، اگر سفید مرغ پالو گے انشاءاللہ وہاں جنات نہیں آئے. سفید مرغا جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے جناتوں کا ادھر گزر نہیں ہوتا. انہوں نے وہ پرندوں سے ایک جوڑا لے لیا
اور گھر لے کے پالنے لگے، اچھی خدمت کر رہے تھے، اچانک جو ایک مرغ تھا وہ غائب ہو گیا، گم ہو گیا۔ بہت تلاش کیا۔ دیوبند کے اندر ایک پنڈت تھا، اس پنڈت کے پاس گاؤں والے کچھ بھی کام ہوتا تو جاتے تھے، اور وہ ایک چٹھی لیتا، پانی میں ڈالتا، کچھ عمل کرتا، اور جو کچھ اندر لکھا ہوتا وہ بتا دیتا کہ بھئی یہ ہوا ہے، اس کا علاج یہ ہے۔ کبھی کبھی پڑھا لکھا آدمی بھی پریشان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، پہنچ گئے وہاں۔ جب کاغذ اس نے نکالا تو کہا کہ مرغ کھا لیا گیا، یہاں پر جو مرغ تھا کسی نے کھا لیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے، دیکھیے کہ کیا اس طرح کی کوئی خبر دیتا ہے تو اس سے خبر لینا جائز ہے؟ جوتیش کے پاس جانا، اوجائی کرنے والے کے پاس جانا اور اس طرح کے کام کرانا جائز ہے؟ دیکھو جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کو غیب نہیں کہیں گے، یہ بات بھی یاد رکھیں، میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ غیب کس کو کہیں گے؟ غیب اس کو کہیں گے کہ بغیر یہ چیز ہوئی نہیں ہے اور ہونے سے پہلے آدمی بتلا دے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ اور علم غیب خدائے کی ذات کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، یہ بہت اہم مسئلہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ایسی باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ علم غیب سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت مسلم شریف میں حدیث کہیں گزری، اس روایت میں فرماتی ہے کہ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ حضور کے پاس غیب کی خبریں آتی تھی، اللہ بتاتے تھے تو حضور بتاتے تھے۔ عائشہ کے اوپر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منافقوں نے الزام لگایا، ایک مہینے تک حضور ناراض رہے عائشہ سے۔ قرآن کی وحی آئی تب پتہ چلا 10 آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی اتاری، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکی کو بیان کیا کہ منافقوں کی ریشہ دوانی تھی اور ان کی ایک ملی بھگت اور ان کا یہ کارستان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں سنائی، عائشہ کی پاکی بیان ہو گئی۔ اب ایک مہینے تک حضور ناراض کیوں ہوئے؟ اگر علم غیب حضور کے پاس تھا تو حضور فرما دیتے کہ بھائی نہیں، بالکل غلط بات ہے جس نے کہی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں جس میں حضور کے پاس علم غیب نہ، بلکہ قرآن کی آیت کے بعد ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ خیر، تو وہ پنڈت کے پاس چلے گئے تو پنڈت نے کہا کہ ایسا ہوا ہے۔ مولانا جب اپنے گھر آئے تو اپنے محلے کے اندر کچھ پرندے کے ایسے جو پانکھ ہوتی ہے، آپ لوگ پنکھا کہتے ہیں، پکھنا کہتے ہیں، وہ دیکھ لیے تو ان کو تو یقین ہو گیا کہ ہمارا پرندہ کھا لیا گیا۔ لیکن 2 دن کے بعد اپنے محلے کے ایک ہندو کے گھر پہنچے تو اس نے کہا مولانا صاحب ہمارے گھر میں ایک بہت خوبصورت پرندہ آیا ہے، ہم نے اس کو لکا کے ایسے چھپا کے رکھا ہے۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ مولانا نے دیکھا تو وہی پرندہ تھا، انہیں کا تھا، تو بھائی یہ تو میرا ہی ہے اور مجھے فلاں صاحب نے دیا۔ مولانا کو تھا غصہ، کیونکہ وہ پنڈت اس طرح کی باتیں کر کے بہت کچھ کماتا تھا، اس کی بڑی کمائی تھی۔ مولانا سمجھے کہ اس سے صحیح بات کہی۔ مولانا جیب میں قرآن لے کر گئے، چھوٹا سا قرآن لے کر گئے اور وہاں بیٹھے۔ وہ سمجھ گیا کہ آج بھی کوئی کام کے لیے مولانا صاحب آئے، تو اس نے کاغذ ڈالا، کورا واپس آیا، اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ پریشان ہوا ہی پنڈت کے آخر کوئی جواب کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اس نے دوسرا کاغذ ڈالا، وہ بھی کورا آیا۔ کہا ایک بات بتا، تمہارے پاس قرآن تو نہیں ہے؟ کہا قرآن میں ہمارے پاس۔ کہا یہ رومال رکھا اس قرآن کو وہاں سائڈ پہ رکھو، قرآن سائڈ پہ رکھو۔ اب پھر جو کاغذ ڈالا تو کچھ نہ کچھ لکھ کر آیا۔ مولانا نے پوچھا کہ بھائی آخر کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے پاس شیطانی علم ہے، جب رحمانی علم ہوتا ہے تو شیطانی علم چلتا نہیں ہے۔ آج ہم نے اسی قرآن کو سائڈ پہ رکھ دیا اور اوجا کے دروازے پہ
اور غیروں کے دروازے پہ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے نکل گئے، جبکہ قرآن جیسی دولت آپ کے پاس موجود ہے۔ لیکن ہم نے تو کیا سوچ رکھا ہے کہ ہم تو اپنے بچوں کو ڈاکٹر لائر جو کچھ بنانا ہے بڑی تنخواہ والا بنائیں گے تاکہ بڑھاپے میں ہمیں ملتا رہے، ہم کھاتے رہیں، اور پروانہ تو مولوی کو 10-20 دے دیں گے، ہمارا کام بن جائے۔ کچھ بننے والا نہیں ہے، لکھ لو، کچھ بننے والا نہیں ہے۔ مولوی بھی اپنے 10-20 کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ تو مرحوم کو دے گا۔ جب وہ اپنے 10-20 کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کو ہی ثواب نہیں ملے گا تو آپ کے مرحوم کو کیا دے گا؟ اس لیے اپنی اولاد کو علم دین دینے کی فکر کرو، اپنی اولاد کو علم سکھاؤ، قرآن مجید کا علم، حدیث کا علم اگر نہیں ہوگا میرے بھائیوں تو آپ کو کوئی جگہ، یاد رکھو، کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، قرآن مجید کا علم اصلی علم وہی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر اس علم کو فروغ دینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے گورنروں کو خط لکھا کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور قرآن کو لوگوں کو خوب سکھایا جائے اس کی، اور سیکھنے والوں کو بیت المال میں سے وظیفہ دیا جائے۔ سفیر نے لکھا ان کے گورنر نے کہ حضرت یہاں کے لوگ تو قرآن اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ان کو پیسے مل رہے، اب ایک آدمی کے 10 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، تو ہر ایک کا کچھ نہ کچھ شہریہ مل رہا ہے، جتنے بچے قرآن پڑھ رہے سب کو مل رہا ہے۔ کہا اس کے تو لوگوں کے گھر چلنے لگے اور کام چھوڑ کے یہی سے مل رہا ہے ان کو۔ فرمایا کہ کچھ بھی ہو یہ بند نہ کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں استاد جو قرآن پڑھاتا تھا اس کو سالانہ 200 دینار دیے جاتے۔ وہ آج ہم لوگ $800 لے کر یہ سوچا $800، تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ دینار سونے کا ہوتا ہے، دینار سونے کا، اور سال بھر کے 200 دینار۔ پبلک کا کوئی کنیکشن نہیں، ان کا کام پڑھانا ہے، بیت المال ان کو طلب دے۔ آج ہمارے مولانا لوگوں کو جیسی کڑوی کسیلی سننی پڑ رہی ہے، بیچارے کہاں جائیں؟ علم حاصل کر لیا، مدرسے سے فارغ ہو گئے، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کبھی لاک ڈاؤن ہوا کہ طلب کاٹو اس کے اتنے پرسنٹیج کاٹ دو۔ کیوں کاٹو؟ وہ تو تیار ہے تمہارے لیے اور رکا ہوا ہے تمہارے لیے، اور کہہ رہے ہو طلب کاٹو۔ کاش کہ کچھ غرور ہوتا، کچھ عقل ہوتی، اور یہ سوچتے کہ یہ ہمارے سال بھر کے اتنے سالوں کے خادم، ہم ان کی طلب کیسے کاٹ سکتے؟ اگر کوئی مشورہ دے اس کے مشورے کو بھی ریجیکٹ کر دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہر استاد کو 200 دینار سالانہ ملتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور ترقی ہوئی، ہر طالب علم کو 200 دینار سالانہ ملتے جو بھی قرآن سیکھتا۔ میرے بھائی، قرآن مجید کے لیے آج ہمارے پاس مواقع موجود ہیں۔ پہلے پی جی میں مدرسے نہیں تھے، آج مدرسے ہو گئے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جو لڑکا کسی کام کا نہیں، مدرسے میں بھیجے۔ وہ کہتے ہیں جو چیز نہیں رہتی کسی کام کی کر دی جاتی ہے اس کو اللہ کے نام کی۔ جیسے کرسی ہے، پرانی ہو گئی، اب اس کو مسجد میں رکھ دو، اس کو مسجد میں رکھ دو۔ قرآن پرانا ہو گیا تھا، مسجد میں رکھ دو، کوئی پڑھے گا۔ جو چیز نہیں رہتی کسی کام کی کر دی جاتی ہے وہ اللہ کے نام کی۔ تو بچوں کو بھی ایسا کہیں نہیں کرتا کہ مدرسے میں رکھ دو، کچھ بڑا تو ہو جائے۔ یاد رکھو ان عزائم میں اور ان گندے خیالات میں علم سے محروم کر رکھا ہے۔ اس لیے رو مٹیریل اچھا ہونا چاہیے تاکہ پروڈکٹ اچھا ہو۔ آج مدارس میں بیٹھے ہیں مدرسہ والے، بیٹھے پڑھانے کے لیے آپ کی اولاد کو۔ ایک زمانہ تھا کہ طلب طالب علم پہنچتے تھے لیکن پڑھانے والوں کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ ایک بہت بڑے امام قرات گزرے ہیں، امام ورش، امام نافع مدنی جو ہیں، ان کے 2 شاگرد مشہور ہے، نافع و قانون جو ورش، ایک قانون استاد ہے، شاگرد ہیں، اور ایک ورش ہے۔ امام ورش رہنے والے ہیں مصر کے، ایجپٹ کے۔ یہ قرآن سیکھنے کے بڑے شوقین تھے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، امام نافع مدنی کے بارے میں پوچھتے، کہا کہ ان کا پورا شیڈول فل ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے پڑھانے کے لیے کیونکہ بچے بہت زیادہ ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں کوئی موقر آدمی ہوگا، ان کو لے کر گئے کہ حضرت سے سفارش کر دو کہ مجھے کچھ سکھا دے قرآن۔
گئے تو کہا کہ مہاجر اور انصار کے اتنے بچے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں. کہا حضرت کوئی وقت نکالو. کہا کہ اس لڑکے کو پوچھو یہ مسجد میں سو سکتا ہے مسجد نبوی میں؟ کہا سو لوں گا کوئی بات نہیں. تہجد کے وقت 4 بجے استاد آئے. کہا کہ وہ اجنبی آدمی کہاں ہے، سفر مسافر کہاں، باہر سے آیا ہوا طالب علم. کہا حضرت حاضر ہوں. کہا دیکھو یہاں 30 آیتیں پڑھنے کا الاؤ ہے، اس سے زیادہ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں یہ سب بچوں کو پڑھانا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. کہا سناؤ. 30 آیتیں امام ورش رحمت اللہ علیہ نے سنائی. پڑھ رہے 30 کے بعد ایک لڑکا ہے کہ حضرت میں تو یہی کا رہنے والا ہوں، یہ باہر سے آیا ہوا ہے، میں 20 پڑھوں گا اس کو 10 دیتا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے 10 سناؤ. ایک اور آیا. میں کہا حضرت میں 20 پڑھوں گا اس کو 10 دے. اس طرح سے ایک دن کے اندر کئی آیتیں انہوں نے سنا. آج وہ ایک امام ورش کے نام سے مشہور. میرے بھائیوں یہ نعمتیں ہیں، یوں سمجھو اس طرح کے مدارس کا قیام اپنے لیے ایک نعمت سمجھو. اگر ہم نے ان مدارس کو ایسے ہی نارمل لیا اور یہ سمجھا کہ بھائی ہے چل رہا ہے بس، نہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھے نمونے دکھلائیں، آپ کے سامنے ایسا پروڈکٹ پیش کریں کہ جو پورے ایک مسجد کو ایک علاقے کو لے کر اٹھے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اچھے لوگ ہمیں دیں، اچھے بچے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس کے ساتھ تعلق رکھیں. یاد رکھو ابھی جو مولانا نے بات کہی تھی، میں آپ کو دہراتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی عالم کے بارے میں اپنے دل میں کوئی کپٹ مت رکھنا، کوئی کینہ مت رکھنا، ورنہ یہ سلجھی ہوئی بات ہے. جب تک استاد کا دل خوش نہیں ہوتا طالب علم کو علم نہیں ملتا. جب تک بچہ روتا نہیں ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ کا جوش نہیں آتا ہے، ایسے ہی طالب علم کی طرف سے استاد کو راحت یا خوشی نہیں ہوتی، وہاں سے اس کو جو فیض ملنا چاہیے نہیں ملتا. اگر فیض حاصل کرنا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ان علماء کو خوش رکھے، علماء کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، کم از کم ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے. معاف کرنا ہمارے کسی کا ایک فیشن ہے. مولانا کے سامنے مفتی صاحب ماشاء اللہ بہت اچھا، یہ باہر جا کے اسی کی کٹی، اسی کی برائی، یہ ایک عام ماحول ہے. میں آپ لوگوں کے نہیں کہتا ہوں کہ تابوا والے ایسا کرتے ہیں، جس سے کہ میں تو یہاں ابھی پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن عام مسئلہ یہ ہے کہ رواج ہے. بیچارہ امام آیا ہوا ہے، تمہارا امام ہے وہ جس کو چیزیں کہتے ہو پیچھے اس امام کے، لیکن نماز کے بعد کہتے کہ بس تو پیچھے رہے، اب ہم آگے رہیں گے، تجھے ہم جو کہیں گے وہ تجھے کرنا ہے. بھائی علم کے معنی جانتے ہو؟ علم کے اندر اکثر مادہ علو کا ہے، علم کے اندر موزم مادہ علو کا ہے، اور علو کے معنی بلندی. تو علم تو بلند رہے گا. ایک مرتبہ تیل اور پانی کے اندر بہت بڑا مناظرہ ہو گیا. تیل اور آئل اور پانی، ان دونوں میں مناظرہ ہوا. تو پانی کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے ہم زمین کے اندر سے نکالے گئے، اوپر آسمان سے گرائے گئے، اور جب بھی تم آتے ہو ہمارے اوپر سوار ہو جاتے ہو. کسی گلاس کے اندر پانی ڈالا، اس میں اگر 2-4 ڈراپ آپ نے آئل ڈال لیے وہ اوپر آ جائے گا. ارے بھائی 2-4 ڈراپ اور اتنی طاقت. تو آئل نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں ہم کہاں سے آئے، ہم جتنی مشقتیں برداشت کر کے آئے وہ تو آپ نے دیکھا نہیں. ہم تو ایک دانے کے اندر جو تیلی آپ لوگ کہتے ہیں، اردو میں اس کو تیل کہتے ہیں، فارسی میں اس کو گنجت کہتے ہیں، کہ ہم تو اس کے اندر پھنسے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے. لیکن ہمیں پہلے تو زمین میں ڈالا گیا، پھر ہمیں پھاڑا گیا، اور ہم ایک ایسے کوپل نکلی اور ایک پودا بنا، پیڑ بنا. پھر ہم جب پھلی تیار ہو گئی تو ہمیں ایک کھلیان میں کہا گیا، ہمارے پر بیل کو چلایا گیا. پھر ایک بہت زیادہ اماؤنٹ کے اندر جب تیل جمع ہو گیا تو ہمیں کولو میں ڈالا گیا، اور ایسا پیچھا اور ایسا رگڑا کہ پھر ہم نکلے ہیں اس میں سے. اور اتنی مشقت کے بعد جب ہم آئے تو پھر مشقت کے بعد تو القایا القذل بلایا، نعمتیں تو جتنی مصیبتیں ہوتی اسی کے مطابق ملتے. لہٰذا ہم سربلند ہی رہیں گے، ہم پانی کے نیچے نہیں رہیں گے، ہم پانی کے اوپر رہیں گے. تو ظاہری بات ہی یہ علماء کرام بڑی محنت کے بعد، بڑی مشقت کے بعد آپ کے سامنے آئے اور آپ کے سامنے علم کی باتیں پیش کر. اب آج ان کی ناقدری کی جائے. میرے بھائیو یاد رکھو یہ انبیاء کے والد ہیں، اور چاہے عالم کتنا بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن آخر تو عالم ہے. اس نے کسی اللہ والے کی صحبت کے اندر بیٹھ کر فیض حاصل کیا ہے.
جب فیض حاصل کیا وہ ایک نہ ایک دن رنگ لائے. ہاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے جن کی کتاب تقریباً 18 کتابیں ایسے دیکھنے جاؤ تو وہ تو 32 والیوم ہو جائیں گے. ہاں جلدیں 18 باقی جو والیوم ہے 32 ہے. ان کو بہت بڑے فلسفی تفسیر جو لکھی ہے انہوں نے اکثر فلسفے کے جواب جو قرآن پہ ہو سکتے ہیں سوال اس کے جواب دیے. خیر تو بات یہ ہوئی کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کسی بزرگ کے یہاں اپنے دل کی صفائی کے لیے گئے. دیکھو ایک بات ہمارے خاص طور پر ہمارے فجی کے اندر دیکھا گیا کہ خانقاہی نظام نہیں ہے. خانقاہی نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے پاس جا کر ذکر کی مشق کریں. آپ ان کے پاس جائیں اور کہیں کہ ذکر کس طرح سے کرنا ہے وہ آپ کو سکھائیں گے اور پھر مشق کرتے کرتے آپ کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی, آپ کی زندگی کے اندر سدھار پیدا ہوگا. یہ آپ کو کسی خانقاہی جو کسی بزرگ سے منسلک ہے اس کے پاس جا کر آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیز یہاں ہے ہی نہیں. ضرورت ہے کہ یہ چیز سیکھی جائے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کے بارے میں اگر علم نہیں ہے, علم دین نہیں ہے, تو پھر آدمی جو سمجھو کہ دنیا میں زندہ ہے پھر بھی مردہ ہے. وَفِي الْجَهْلِ قَبْلَ الْمَوْتِ مَوْتٌ, جہالت کے اندر مرنے سے پہلے موت ہے. جب آدمی کے پاس علم نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ میں ایک بات سناؤں, اللہ تعالیٰ جب علم دیتا ہے تو بڑے بڑے راستے کھولتا ہے. یہ بہت توجہ چاہوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنا رہا ہوں, اس کے اندر زیادہ توجہ کی ضرورت پڑے گی. بات یہ ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. دو آدمی سفر میں جا رہے ہیں. سفر میں ایک کے پاس توشے کے طور پر 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں. 5 اور 3 8 ہو گئے. دونوں جا رہے تھے, راستے میں تیسرا ایک آدمی ساتھ میں ہو گئے. اس نے کہا یا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آگے بھوک لگی تو وہ دونوں کھانے بیٹھے تو تیسرے نے کہا یا میں تو کچھ لایا نہیں ہوں. کہا چلو چلو بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ کھا لو. جب کھانے بیٹھے تو تینوں نے مل کر 8 روٹیاں کھا لی. 8 روٹیاں کھانے کے بعد وہ جا رہا تھا, جو جس کے پاس روٹی نہیں تھی اس نے $8 دی, 8 درہم دی. تو 5 روٹی والا کہتا ہے کہ میں 5 لوں گا, تو 3 لے لے. کہا نہیں یار یہ تو بے انصافی ہے, جب ہم دونوں کے بیچ میں دیا ہے لہٰذا تو 4 درہم دے, 4 مجھے دے دے. کہا نہیں انصاف چاہیے, انصاف کی وجہ سے مجھے 4 لیں گے. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں 5 روٹی کی مجھے 5 ملے تجھے 3 ملے. کہا نہیں چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, حضرت علی رضی اللہ عنہ فیصلہ کریں گے. یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو جو 3 روٹی والا تھا اس نے کہا کہ حضرت میں کہتا ہوں کہ انصاف سے تو 4 لے لے, 4 میں لے لوں. وہ کہتا ہے کہ میں 5 دوں گا تو 3. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ انصاف کی تو بات کرتا ہے تو تجھے 1 ہی درہم ملنا چاہیے, 7 اس کو ملنا چاہیے جو 5 روٹی والا ہے. کہا حضرت کیسی بات کر رہے ہو, 8 درہم میں اس کو 7 مل جائیں گے, مجھے 1 ہی ملے گا. کہا کہ ہاں یہی بات ہے. کہا کیسے؟ کہا 8 روٹی تھی, کھانے والے 3 تھے, پتہ نہیں کس نے کتنا کھایا ہے. کہا یہ بات بھی صحیح ہے. کہا اس کا یہ مطلب کہ ہر روٹی میں سے تینوں نے کھایا ہے تو 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کریں گے تو 8 کو 3 میں ضرب لگائیں گے, اس کو ٹائمز کریں گے تو 23 ہو جائیں گے. تو 23 پیسز تھے, اس میں سے 1 اس نے کھائے, 1 اس نے کھائے, 1 اس نے کھائے. بالکل 24. ہاں 24 میں سے 1 ہو گئے 24. اب اس کے جو تیری جو 3 روٹیاں تھی, ان 3 روٹیوں کے 9 پیسز ہوتے ہیں, جس میں سے 1 تو تو کھا گیا ہے, تیرا 1 پیس اس نے کھایا ہے. اور اس کی 5 روٹیاں تھی, اس کے 15 پیسز ہوتے ہیں, جس میں سے 1 اس نے کھائے اور 7 پیسز اس نے کھائے. تو ظاہری بات ہے 7 اس کے گئے, 1 تیرا 1 گیا ہے, لہٰذا تجھے 1 ہی درہم ملنا چاہیے اور اس کو 7 درہم. دیکھو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کیسے جب اللہ تعالیٰ علم سے نوازتے ہیں. میرے بھائیو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر علم دین حاصل کریں گے تو دنیا کا کیا؟ ارے اللہ اکبر, جب اللہ تعالیٰ دین کا علم دیتا ہے تو دنیا کا علم آ جاتا ہے ساتھ میں. میں نے کبھی کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ جو دینی تعلیم کے اندر آگے ہو تو دنیاوی اعتبار سے جاہل رہا. نہیں, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا. ایک آدمی نے وصیت کی تھی مرتے وقت. آج کل ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے,
جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے قوانین ایسے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہماری پراپرٹی ہے یا تو بیوی کو مل جاتی ہے یا جس کا نام لکھا ہے اس کو مل جاتی ہے، تو سارے رشتے دار محروم رہتے ہیں۔ معاف کرنا، ہمارے ملک کے اندر علم میراث مر چکا ہے۔ علم میراث کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کے رشتے داروں کو جو حق ملنا چاہیے وہ حق دیا جائے۔ یہ علم میراث کتنا ملے گا؟ قرآن مجید کے 4 سپارے میں سورہ نساء کے 2 رکوع میں موجود ہے۔ اب اگر آپ نے اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، تو کیسے آپ سمجھیں گے کس کو کیا ملے گا؟ آج تو یہاں ایک بیٹے کے ساتھ ابا رہ رہے ہیں، وہ کہا کہ میں ہی مالک ہوں بس، دوسرے بھائیوں کو کہتا ہے کہ تمہارا کوئی حق نہیں۔ ارے بھائی کیوں حق نہیں؟ اولاد کے ساتھ ماں باپ کا جو رشتہ ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے یہ وصیت کی، ایک تھیلی جس کے اندر ایک بڑی رقم موجود تھی۔ اس نے ایک آدمی کو بتایا کہ بھائی دیکھو، میں اگر مر جاؤں تو اس میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ میرے بیٹے کو دے دیں۔ کیا کہا؟ ایک آدمی نے وصیت کی ایک آدمی کو کہ یہ تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں سے جب میں گزر جاؤں، میرا بیٹا جوان ہو جاوے تو اس میں سے جو تجھے پسند ہو میرے بیٹے کو دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ آدمی گزر گیا، لڑکا دن بدن بڑا ہوتا گیا، جب جوان ہوا تو وہ آدمی خالی تھیلی لے کر آیا، اور خالی تھیلی لے کر اس بچے کو کہا کہ میرے ابا نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں اس میں سے جو پسند ہو وہ میرے بیٹے کو دے دینا۔ سارے علماء کے پاس گئے، علماء نے کہا دہی بھینس پانی میں، یعنی آپ کو کچھ نہیں ملے گا، خالی تھیلی ملے گی۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے، کہا تیرا باپ بہت ہوشیار ہے۔ کہا کیسے؟ کہا تیرے باپ نے یہ کہا کہ تجھے جو پسند ہو وہ دینا، یعنی جو اس نے روک کے رکھا ہے وہی پسند ہے، جو اشرفیاں تھی کہا وہ تجھے دینے کو کہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تھیلی تجھے پسند ہے تو وہ دینا۔ اگر تجھے تھیلی پسند تھی تو رکھی کیوں نہیں اپنے پاس؟ تو نے جو رکھا ہے وہ اس کو دینا ہے، تجھے جو پسند ہو وہ دینا۔ میرے بھائیوں، علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر صحیح کام نہیں چلے گا۔ کیوں؟ علم را تو شما از پہ علم باید بدا، کہ بے علم نتوان خدا را شناخت۔ بھائی علم کے پیچھے موم کی طرف پگھلنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بغیر اللہ کو پہچان نہیں سکتے۔ ہاں، بغیر علم کے آپ آدمی کتنے لمبے چوڑے بیان کرنے والا بن جائے، تقریریں کرنے والا بن جائے، لیکن علم دین الگ چیز ہے۔ یاد رکھو، کتاب پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے، علم اللہ تعالیٰ سینے میں ڈالتا ہے، یہ اصل علم ہے۔ کتاب پڑھنے کے بعد ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، باقی علم دل کے اندر ہوتا ہے۔ ہاں علم، اور اگر علم کا طریقہ ہے، کوئی دنیا پہ لگاتا ہے، کوئی دین پہ لگاتا ہے، تو اس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ علم کو اگر تم اپنے جسم پر لگاؤ گے، اس سے دنیا کماؤ گے تو وہ سانپ بنے گا، اور اگر تم اس کو دل پر لگاؤ گے تو وہ تمہارے لیے علم را بردل زنی یارے بوت، علم را برتن زنی مارے بوت۔ اگر آپ نے علم کو دنیا کے لیے حاصل کیا ہے تو وہ ایک سانپ بنے گا، اور اگر دل کو بنانے کے لیے، دل کی دنیا سدھارنے کے لیے علم حاصل کیا ہے تو یہ آپ کا دوست ہوگا۔ میرے بھائیوں، علم کے لیے آدمی کو کوشاں رہنا چاہیے، اور احادیث شریفہ میں آیا کہ ان کلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم اور حکمت مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، وہ جہاں پاوے اس کا زیادہ حقدار ہے۔ یہاں تو میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ کے یہاں درس قرآن ہونا چاہیے، قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے، مسئلہ مسائل کا پروگرام ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کو نماز کا پتہ نہیں کہ نماز کس طرح سے پڑھی جائے، رکوع صحیح نہیں ہے، ثنا نہیں معلوم ہے، التحیات معلوم نہیں ہے، کیا کریں؟ اس لیے علم حاصل کرو۔ یہ دنیا جو قائم ہے وہ 4 لوگوں سے قائم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قوام الدنیا باربعۃ اشیاء، دنیا کا قوام 4 چیزوں سے ہے، بعلم العلماء، علماء کے علم سے، وبعدل الامراء، اور حاکموں کے انصاف سے، وبسخاوت الاغنیاء، مالداروں کی سخاوت سے، وبدعوت الفقراء، اللہ والوں کی دعا سے۔ یہ 4 قسم کے لوگوں سے دنیا قائم ہے۔
اگر علم علماء نہ ہو، علماء کی تو وہاں کی ضرورت پڑے گی. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازیں گے، لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم خوش ہو گئے اور کچھ چاہیے تو بولو. تب کہا کہ کیا چاہیے؟ جیسے نگونا پینے والوں کو کہہ دیا کہ نگونا تمہیں مل گیا، اب سارے بات سب کچھ مل گئے. ہمارے بیوی والوں کو اس کے خلاف بولو تو ایسا لگے گا جیسے کہ کسی نے گولی لگا دی. بھائی جو غلط ہے وہ غلط ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، حرام حرام ہے، اس کے اندر دو رائے نہیں. میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ ادھر سے نکلو ادھر سے جاؤ، نہیں، سیدھی بات، غلط غلط ہے، اس کو چھوڑو. اپنے گھروں کے اندر علم کو لاؤ، علم نبوت کو لاؤ. اپنے گھر میں صبح میں قرآن کی آواز آنی چاہیے، مغرب کے بعد قرآن کی آواز آنی چاہیے. آج ہمارے نوجوانوں نے اپنا وقت ایک قیمتی سرمایہ جو وقت ہے برباد کر رکھا ہے. راتوں کو دیر تک آدمی بیٹھا رہتا ہے، دیر تک بیٹھا رہتا ہے، کوئی فائدہ نہیں. فجر کی نماز گائی، طہارت کا کوئی مسئلہ نہیں، پاکی صافی کوئی کیفیت نہیں، اس کی ویران کی قرآن کی، اس کی برائی اس کی برائی، یہ سب شروع ہو جاتا ہے. خیر تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم علماء کا اگر علم نہیں ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ جنازے کی نماز کون پڑھائے ہے؟ اور انصاف، آج دنیا کے اندر انصاف نہیں رہا ہے. آدمی اپنے گھر میں انصاف نہیں کر پا رہا ہے، آدمی اپنے گھر میں انصاف نہیں کر پا رہا. تو اگر گورنر انصاف کر دے تو دنیا میں چین و سکون آ جائے. تیسرے نمبر پہ مالداروں کی سخاوت. ایک بات یاد رکھو، مالدار یہ نہ سمجھے کہ ہم زکات نکالتے ہیں مال کا حق ادا کر دیا، نہیں. قرآن کے دوسرے پارے کے اندر مال کے اندر زکات کے سوا اور بھی حقوق ہے. ان مسجدوں کو چلانا، ان مدرسوں کو چلانا، یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیسہ دے، اپنے مدارس کو چلائے، مساجد کو جو خرچہ ہوتا ہے اس کو. اور یاد رکھو، اچھے سے اچھا امام رکھو، اچھے سے اچھا امام ایسا رکھو کہ طلب اس کی زیادہ ہو، لیکن اس کا ایسا پسینہ نکالو کہ اس سے کوئی ٹائم ایسا نہ دو. فجر کے بعد کچھ لوگ پڑھنے کے لیے آئے، کچھ بچے پڑھنے کے لیے آئے، لیکن طلب اچھی دو تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ آپ کو پڑھا سکے. نماز بھی ایسی پڑھا رہے. آج تو یہ سوچتے ہیں کہ نماز ارے ہوتا حافظ بھی پڑھا لے گا، ارے پورا صاحب وقت لگا کے آئے ہیں 4 مہینہ وہ پڑھا لیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر ظاہری بات ہے مدارس کی ضرورت کیوں؟ مدارس ہر حال میں ضرورت. اس کو مدارس کو دین کے قلعے کہا گیا، دین کے قلعے ہیں یہ. اور یاد رکھو ہر دور کے اندر انہی علماء نے کام کیا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے مولانا. اسی طرح سے جب کبھی قادیانیوں کا اگر مسئلہ آیا، انور شاہ کشمیری جیسے کھڑے ہوئے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جیسے کھڑے ہوئے. اور جب کبھی جماعت اسلامی تو ان کے لیے بھی علامہ مولانا حسین المدنی، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بزرگ کھڑے ہوئے. جب کبھی دین کے اوپر کسی نے یلغار کی ہے، یہی علماء آگے آئے. بلکہ اگر ہندوستان کی آزادی کے اندر دیکھو، وہاں بھی علماء کا بہت بڑا رول رہا ہے. جو بچے نے نظم پیش کی تھی علماء دیوبند کے بارے میں، یقیناً وہ اس لائق ہے. علماء دیوبند نے بہت کام کیا. تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ علم دین کے پیچھے اپنے کو کھلائے، اپنے کو بگڑائے، اپنی اولاد کے لیے نیت کرے. اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو نیت کرے کہ ایک لڑکا کو میں حافظ عالم بنانا ہے. ہاں، اگر یہ ہے کہ زیادہ جذبہ ہے تو دونوں کو بنائیں گے. کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. اگر آپ کے گھر میں علماء پیدا ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز جو دوسری رسمیں رواج ہے، جو برائیاں ہیں، وہ ختم ہوگی. اس لیے کہ صحیح علم گھر میں آئے گا. آج ہم نے کمزور بچوں کو مدرسے میں بھیج کر یہ سوچا کہ اچھا علم آئے، مشکل ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ اچھے طلباء دو اور پیسہ بھی کوشش کرو کہ للہ رقم سے چلاؤ. مدرسوں کی مدد کرو. اپنے مسجدوں کے اندر بھی مسجد بھی ایسی رکھو، اچھے عالی شان مسجد ہو. آپ کا مکان اتنا اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کا گھر کیوں ایسا ٹوٹا پھوٹا ہو اور چھوٹا موٹا ہو؟ ایسا مضبوط مکان ہو اور خوبصورت بھی ہو کہ آدمی کو من کرے آ کر نماز پڑھنے. اس لیے یاد رکھو، قوم کے جو مالدار لوگ وہ آگے آئے اور ان کو چاہیے کہ بھائی مجھے نام نہیں چاہیے، نام کے پیچھے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نام خدا کے یہاں ہونا چاہیے. آپ کچھ بھی کرو گے خدا کے یہاں تمہارا نام لکھا جائے گا. پھر مسجد مدرسہ کا نظام کرو، انتظام اچھا کرو. اور اگر اس طرح کے علم کے ساتھ وابستہ رہے، انشاءاللہ العزیز اب آگے بڑھیں گے. آج آپ لوگوں کے سامنے علم کی اہمیت کا ایک مضمون آیا. مضامین تو بہت سارے مضامین ہیں. قسم کھا کے کہتا ہوں کہ زندگی بھر بولتے جائیں ہم لوگ، باتیں ختم نہیں ہوگی، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. ہاں، یہ تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں.
اتنے علوم قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھرے، اتنے علوم بھرے، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے ان علماء کرام کا وقار باقی رکھے اور ان سے استفادہ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کسی مسئلہ جاننے کی ضرورت ہوتی تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے، وہ کہتے کہ حضرت آپ بلا لیتے مجھ کو۔ کہا کہ کیوں بلا لیتا، ضرورت میری ہے اور آپ کو کیسے بلا لوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسئلے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے سوال کرنے کے لیے خادم کو بھیجا کہ یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ پہنچے اور ان کو بلا کے لے آئے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے بلایا نہیں، میں نے تو مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے غلطی کی کہ آپ کو بلا لیا۔ عالموں کو آج ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، ارے آپ کو کیا بتاؤ، رات کو 12 بجے 1 بجے دوسرے ملکوں سے مسائل آتے ہیں، ایسے چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے دن جواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے، الحمدللہ علماء کرام اپنی بساط کے مطابق کام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں اور علماء کے ساتھ اپنا خصوصی تعلق رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو علم نافع سے نوازیں اور آپ کی نسلوں کے اندر علماء صلحاء پیدا فرمائیں، اچھے جذبات رکھیں میرے عزیزوں، اچھے جذبات۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اگر عالم بن گیا تو اس کا پیٹ کون بھرے گا، ارے اللہ اس کو زیادہ کھلائے گا۔ خدا کی قسم ہم نے دنیا کے اندر دنیاوی تعلیم لینے والوں کو خودکشی کر کے مرتے دیکھا ہے، لیکن عالم دین کو کبھی تنگی معاش کی وجہ سے مرتے نہیں دیکھا، خودکشی کرتے نہیں دیکھا۔ یہ علم، اور ایک بات یاد رکھیں، علم دین چاہے تھوڑا بھی حاصل کیا ہوگا وہ نفع دے گا، اور علم دنیا اگر کم حاصل کیا ہے تو جب تک آپ کے پاس پوری ڈگری نہیں ہوگی آپ کو کام نہیں لگے گی، اور یہ ڈگریاں قبر تک ہے، یہاں جب تک آنکھیں کھلی ہے۔ علم دین مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ کام لگے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو علم نافع سے نوازے اور علم غیر نافع سے ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ ان دعا من و جملہ جہاں آمین بعد واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔